الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. صدق الله العظيم. محترم سامعین کرام، چھٹی صدی عیسوی میں خالق کائنات کی اس طویل و عریض سرزمین پر ایک ایسی دنیا آباد تھی جہاں ظلم و ستم کے آتش فشاں پہاڑوں سے مطلوب و مظلوم انسانوں پر وحشت و بربریت کی شعلہ فشانی کا ایک لامتناہی سلسلہ قائم تھا. بہتے چشمے اور تلاطم خیز دریاؤں کی سطح تموج پر درندگی اور بہیمت کی شکار سینکڑوں انسانی کھوپڑیاں چیرتی نظر آ رہی تھی. شراب و کباب کی ایسی ایسی محفلیں قائم تھی جہاں ڈھول تاشے اور سارنگی کی آوازیں سناٹوں کو چیر کر خاموشی کا منہ نوچ رہی تھی. شان کی پر رونق چاندنی میں عریانیت سے بھرپور حسیناؤں اور خوبصورت دوشیزاؤں کی ہوش ربا انگڑائیوں سے پوری مجلس بدمست رہا کرتی تھی. شیرخوار بچیوں اور معصوم دوشیزاؤں کو صرف لڑکے ہونے کی پاداش میں سینکڑوں من مٹی کے نیچے دبا دینا جہالت کی تاریکی میں ڈوبے انسانوں کا شب و روز مشغلہ بن گیا تھا. زنا کو ایک سامان تفریح سمجھ کر زندگی کا جزء لائن پر شمار کرنا اور عیش و عشرت تن آسانی نفس پروری ہی وہاں کی تہذیب کا اصل عنصر تھا. ڈاکہ زنی کے مالوں کو سینہ کھلا کر کھانا اور یتیموں کی بے بسی پر قوقعے لگانا ایک ایسی چیز تھی اس میں پورا معاشرہ گھرا ہوا تھا. ظلمت و گمراہی کی انتہائی تھی کہ روئے زمین کا سب سے مقدس خطہ خانہ کعبہ سراپا بتکدہ بنا ہوا تھا جہاں ہزاروں انسان اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے بے حس و حرکت پتھروں کے سامنے سر سجود ہو رہے تھے. شاعر کہتا ہے: چلن ان کے جتنے تھے سب وحشیانہ، چلن ان کے جتنے تھے سب وحشیانہ، فسادوں میں کٹتا تھا ان کا زمانہ. ہر ایک لوٹ مار میں تھا یا گانا، ہر ایک لوٹ مار میں تھا یا گانا، نہ تھا کوئی قانون کا تازیانہ. وہ تھے قتل و غارت میں چالاک ایسے، وہ تھے قتل و غارت میں چالاک ایسے، درندے ہو جنگل میں بے باک جیسے. جہاں تمام کے تمام اخلاق سوچ واقعات نما ہو رہے تھے وہ کوئی اور زمین نہیں بلکہ وہ عرب کی زمین تھی اور اس کو عملی جامہ پہنانے والے عرب کے وہ خانہ بدوش بدو تھے. اس کی جہالت کا پوری دنیا میں ڈنکا بج رہا تھا. جہاں ایک طرف اخلاقی زوال کا یہ عالم تھا تو دوسری طرف پورا عالم انسانیت خالق کے کونوں مکان سے اپنا رشتہ توڑ چکا تھا. حتیٰ کہ روئے زمین کا سب سے مقدس خطہ خانہ کعبہ سراپا بتکدہ بنا ہوا تھا. بیوقوفی کی انتہائی تھی. وہ خود اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے پتھروں کو اپنا معبود بنا رکھا تھا. جب ان سے بھی ان کا دل نہیں بھرا تو کبھی انہوں نے دریاؤں کی موجوں کو خدا سمجھا تو کبھی انہیں پہاڑوں کے جاؤ جلال میں خدا نظر آیا. کسی نے شیروں کی درندگی میں خدا کو تلاش کیا تو کسی کو سانپوں کے ڈنکوں میں خدا نظر آیا. کسی نے آکاش کی وسعت معبود کا درجہ عطا کیا تو کسی کو زمین کے تہ میں خدا نظر آیا. کسی نے چاند کے شفاف روشنی کو خدا کا روپ دیا تو کسی کو سورج کے شعاعوں میں خدا نظر آیا. کسی نے گلشن کی کلیوں میں خدا کو تلاش کیا تو کسی کو سیاروں اور ستاروں کی جھرمٹ میں خالق کائنات نظر آیا. یہ وہ ظلمت و کفر سے لبریز فضا اور سنگلاخ سرزمین تھی جس کے اصلاح کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. یہ وہ مایوس کن حالات تھے اس میں پیغمبر انقلاب عظیم ترین پیغام لے کر اٹھے. یہ وہ گرما گرم ماحول اور گندگی سوسائٹی تھی اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انقلابی سفر کا آغاز کیا تھا. سامعین کرام اور پیغمبر عربی کے دیوانوں، دنیا میں بے شمار اصلاحی و انقلابی تحریکیں رونما ہوئی. بڑی بڑی تنظیموں اور نیٹ ورک کا قیام عمل میں آیا مگر انقلاب برپا کیا ہے تو صرف محمد عربی نے. تغیر پیدا کیا ہے تو صرف آمنہ کے لال سرور کونین نے. نظام بدلا ہے تو صرف عبداللہ کے جگر کے پارے نے. اور مزاج بدلا ہے تو صرف عبد المطلب کے آنکھوں کے تارے نے. کیسا انقلاب، کیسا بدلاؤ اور کیسا تغیر! ارے وہ انقلاب جسے نہ نوح کی شجاعت اور ابراہیم کی دوستی برپا کر سکی، وہ تغیر جسے نہ صالح کی فصاحت اور لوط کی حکمت برپا کر سکی. پیغمبر انقلاب نے اس معاشرے میں برپا کر دیا جو صحرائی قزاقوں اور لٹیرے کا مسکن بنا ہوا تھا. تاریخ شاہد ہے کہ اتنا بڑا انقلابی انسان اس روئے زمین پر کبھی جلوگر نہیں ہوا. آخر یہی تو وجہ ہے کہ صرف 23 سال کی قلیل مدت میں اس پیغمبر انقلاب نے انسانوں کو اخلاق و کردار کی اس بلندی تک پہنچا دیا جہاں تک کسی اور قوم کی ذہنی رسائی تک نہیں ہو سکتی. وہ آئے تو آیا ہے دنیا میں انقلاب، وہ آئے تو آیا ہے دنیا میں انقلاب. اجڑا ہوا چمن تھا گلستہ کر گئے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.